أشهد أن لا إله إلا الله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نور من نور اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین آمین آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد فی کل وقت وحین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ لوگ؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ خیر رکھے، خوشیاں دے، مشکلات حل فرمائے، اللہ آپ کے ہر مسائل کا حل فرمائے، اللہ دین و دنیا میں کامیاب فرمائے. پھر آج انشاءاللہ ہم توبہ کی حقیقت اور درود و سلام کی برکت سے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ پاک سبز رنگ کا حلہ پہنا کر عرش الہی کی طرف بڑے مقام پر بٹھائے گا، اور حضرت ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام ساری اپنی اولاد کو دیکھتے ہوں گے کہ کون جنت میں جاتا ہے، کون دوزخ میں جاتا ہے. سارے نبیوں کی بھی امت ہوگی، ہمارے آقا بھی ہوں گے، ہم بھی ہوں گے. اچانک حضرت آدم علیہ السلام آواز دیں گے، یا حبیب خدا یا حبیب خدا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں حضرت آدم علیہ السلام کی طرف توجہ دھیان دوں گا، کہوں گا کیا بات ہے. تو حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے، یا حبیب خدا، آپ کے ایک امتی کو وہ فرشتے جہنم کی طرف لے جاتے ہیں، جہنم کی طرف. تو سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر میں میری تہمت کو مضبوطی سے پکڑ کر، یعنی میں دوڑوں گا اس امتی کی طرف اور فرشتوں سے کہوں گا اسے چھوڑ دو. فرشتے کہیں گے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو اللہ کے نوکر ہیں، اللہ کی طرف سے جو حکم آتا ہے وہ بجا لاتے ہیں، ہم کیا کریں؟ تو آپ کے اور میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنی داڑھی مبارک میں ہاتھ ڈالیں گے اور عزیز سے یہ کہیں گے، کیا اللہ تو نے مجھ سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ میرے حبیب میں تمہاری امت سے تمہیں خوش کر دوں گا، راضی کر دوں گا. آپ خوش ہو جائیں گے، آپ اپنی امت کے غم کے بارے میں رویا نہ کریں، ہم آپ کو راضی کر دیں گے. تو فوراً جو ہے حکم ہوگا، اسے واپس لے جاؤ میزان کی طرف. جو پہلے ایک حکم ہوا تھا کہ دوزخ میں لے جاؤ، حساب کتاب ہو گیا ہے، یہ گناہگار ہے، دوزخ ہی ہے، پر پھر حکم ہوگا کہ اسے پھر واپس میزان کی طرف لاؤ، پھر حساب و کتاب کرو. جب حساب و کتاب کیا جائے گا اور
برائیاں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، نیکیوں کا کم ہوگا۔ تو پھر سرکار فرماتے کہ میں میرے کرتے سے ایک کاغذ کو نکالوں گا، چھوٹا سا کاغذ کا ٹکڑا ہوگا، پھر میں میرے ہاتھ سے اس کاغذ کے ٹکڑے کو میزان میں رکھوں گا، یہ بولتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے اس کاغذ کے ٹکڑے کو آپ فرماتے ہیں میں رکھوں گا تو میزان بھاری ہو جائے گا، نیکیاں بڑھ جائے گی، اور چاروں طرف شور بپا ہوگا، مبارک ہو مبارک ہو، یہ جنتی ہو گیا۔ فیصلہ ہو جانے کے بعد وہ جنت کی طرف جاتا ہوگا۔ سرکار فرماتے ہیں میں واپس میری طرف آتا ہوں گا تو وہ فرشتوں سے کہے گا ٹھہرو، مجھے اس ہستی سے ملاقات کرنے دو جس نے میرا غم کھایا، میرے آنسوؤں کو روکا، میری پریشانی دور کی۔ وہ فرشتوں سے ہاتھ چھڑاتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آئے گا اور کہے گا سنیے، اللہ پر مہربانی فرمائے، آپ نے مجھ پر کرم کیا، ایسی مشکل وقت میں میری مدد فرمائے، ذرا آپ بتائیے تو صحیح آپ ہے کون؟ اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ ہاتھ جوڑ کر کھڑا رہے گا اور کہے گا بتائیے تو صحیح آپ ہے کون؟ تو میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسکرا کر تبسم فرما کر سے کہیں گے تجھے معلوم نہیں ہے کہ میں کون ہوں؟ سن، میں تیرا نبی محمد رسول اللہ ہوں، میں تیرا نبی محمد رسول اللہ ہوں۔ وہ یہ سن کر جھڑپ سے آگے بڑھے گا، حضور کو اپنے حضور کی آغوش میں حضور کے قریب پہنچے گا۔ حضور ان کے سر پر ہاتھ رکھیں گے اور دلاسا دیں گے اور کہیں گے میرے امتی غم نہ کھا، میں نے آج تیرا جو درود تھا وہ تجھے واپس دے دیا، اور تیرے درود نے، اللہ کے کرم نے تجھ پر مہربانی فرمائی، اور تو آج جہنم سے جنتی ہو گیا۔ اور یہ جو میں نے جیب سے جو پرچہ نکالا تھا نا، وہ ایک بار تو نے بڑی محبت سے درود و سلام پڑھا تھا، وہ محبت والا درود میں نے سنبھال کر رکھا تھا، آج وقت آیا تو وہ بھی میں نے واپس کر دیا۔ سبحان اللہ۔ درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا محمد نور الانوار وسر الاسرار وسید الابرار صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، نور من نور اللہ۔ درود و سلام کی بے شمار برکتیں، بے شمار فائدے، بے شمار رحمتیں ہیں۔ ایک اور حضرت سید احمد مغربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خواب کے بارے میں ہے، بہت بڑے پائے کے بزرگ ہو گئے، بہت بڑے پائے کے بزرگ، میں باتوں باتوں میں ان کا ذکر آتا ہے تو کہتا ہوں، حضرت سیدنا احمد بن ثابت مغربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی شان و شوکت سے آپ کا مزار پر نور ہے، خلق لوگ فیضان سے آج بھی زاری ساری اور نور برس رہا ہے۔ آپ فرماتے ہیں درود و سلام کے خواب میں برکت میں سے ایک برکت یہ ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں دوزخ کی پرواز کر رہا ہوں، دوزخ میں اڑ رہا ہوں، اور ایک دوزخ جہاں خوب آگ جل رہی تھی وہاں جا کے میں بیٹھ گیا، اور وہاں میں نے درود و سلام پڑھنا شروع کر دیا۔ درود و سلام کی برکت سے دوزخ کی آگ نے مجھے تھوڑا سا بھی چھوا نہیں، دوزخ کی آگ نے مجھے اپنا اثر دکھایا نہیں۔ میں وہاں سے باہر نکلا تو ایک عورت کو دیکھا تو عورت نے مجھے پہچان لیا۔ وہ عورت نے کہا احمد آپ جانتے ہیں فلاں دوست جو تمہارا ہے اس کی میں بیوی ہوں، ہم دونوں میاں بیوی بہت پریشان ہیں، ہم دوزخ میں چل رہے ہیں، ایک ایک گھڑی ہماری کروڑوں لاکھوں مصیبتوں سے بدتر ہو رہی ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا آپ میرے دوست کے گھر سے ہیں؟ بولے ہاں۔ بولے کہاں ہے؟ ایک کمرے میں لے جایا گیا، کمرے میں لے جا کے میں نے دیکھا کہ گندک کا لباس، گندا لباس پہنا ہے، ابلتا ہوا پانی ہے،
اور پسینے سے نہایا ہوا ہے اور اپنے آپ پریشان ہے، رو رہا ہے۔ میں نے اسے کہا اس کی ایسی کیسی حالت ہو گئی؟ یہ تو بظاہر نیک تھا، نیکی بھی کماتا تھا، اللہ اللہ بھی کرتا تھا۔ تو اس کی عورت نے کہا کہ اس نے مال بہت کمایا تھا، مال بہت کمایا تھا، مگر وہ مال سے اللہ کے واسطے، اللہ کے دین کے واسطے اس نے خرچ نہیں کیا تھا، کنجوس تھا، اس کی وجہ سے اللہ نے اس کو یہ سزا دی ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں بڑا حیران دعا کر کے واپس چلا، واپس میں فضاؤں میں، نور کی فضاؤں میں گھومنے لگا۔ پھر جہاں سے گیا تھا وہاں واپس آیا، پھر وہ عورت کو میں نے باہر ٹہلتے دیکھا، اچھے لباس میں دیکھا، اس کے شوہر کو بھی اچھے لباس میں دیکھا۔ میں نے کہا ارے کمال ہے، ابھی میں گیا تھا کچھ اور حال تھی، ابھی کچھ اور حال ہے، کیا بات ہے، کیا ہوا؟ تو کہا سید احمد بن ثابت آپ کے قدموں کی وجہ سے، آپ نے جو درود و سلام پڑھا ان کی برکت سے اللہ نے یہ عذاب سے ہمیں بری کر دیا، معاف کر دیا اللہ نے، اور اللہ نے ہمیں جنتی بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ درود پڑھو تو برکت ہے، نجات ہے، درود لوگ پڑھے اور دعا کرے تو برکت ہے، وہ نجات ہے۔ کیا درود و سلام دین و دنیا کی ہر جائز کام میں کامیابی ہے، ہر جائز کام میں کامیابی ہے۔ وہ آپ کے اوپر ہے، مجھ پر ہے کہ ہم کتنا پڑھتے ہیں، اور ہمیں پڑھنا چاہیے، خوب پڑھنا چاہیے۔ جن کے صدقے میں ہمیں سب کچھ ملا ہے، جن کے صدقے